آج 10 ذوالقعدہ دوسری جمعرات کا وہ دن آ گیا جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ لفظ پڑھ لیں، عشاء سے پہلے اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج 10 ذوالقعدہ دوسری جمعرات مبارک آ چکی ہے جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج اس مبارک جمعرات کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن رب کریم سے ہر ناممکن حاجت ممکن بنانے کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اللہ کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، لیکن پڑھنا یقین کامل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے جو کہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ذوالقعدہ کی 10 تاریخ آ گئی ہے۔ اگر ابھی تک آپ ذوالقعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج مانگ لو، رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو آج آپ کی خالی جھولیاں بھری جائیں گی۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ کی خالی گھر، خالی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ذوالقعدہ کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے، اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 10 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھا جائے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جائے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس بیماری کے لیے پڑھا جائے اس بیمار کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظائف لے کر آؤں، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوگا تو خود بخود لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج ذوالقعدہ کی 10 تاریخ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے فائدہ ضرور حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا اللہ پاک پورے سال کی اس کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ یہ ایسا مستند اور ایسا باکمال وظیفہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا لا علاج بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، تو بس آپ ذوالقعدہ کی 10 تاریخ جمعرات کے دن مانگتے چلے جاؤ، جتنا مانگ سکتے ہو آج مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب وہ دینے پر آئے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اسی لیے آپ نے آج یہ دولت کا خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذوالقعدہ کی 10 تاریخ آ جائے، جمعرات کا دن آ جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں،
ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید، آپ کہیں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے آج جمعرات کے دن ہے، یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر میں آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذوالقعدہ کی 10 تاریخ اور دوسری جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کسی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو مزید عروج اور ترقی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ناممکن حاجت ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، آج اس حاجت کو لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیں، اپنے خاص مقصد، اپنی خاص حاجت کی نیت کریں اور پھر فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو ہے۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا، اور یا غنیو کا مطلب ہوتا ہے مالدار کرنے والا، مالدار بنانے والا۔ یاد رکھیے یہ رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج ذوالقعدہ کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو پڑھ کر دیکھیں۔
یہ نام ایسے طاقتور نام ہیں، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے ان ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جو آپ کے مقصد 2024 میں ادھورے رہ گئے، در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور نوکری کے لیے دھکے بھی کھائے ہیں، تو آج اس خاص تسبیح کو ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ بھی آج اس عمل کو کرے گا، اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی میں انقلاب کس طرح آ گیا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی یہ 3 صفاتی نام 100 بار پڑھ لیں، تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن کریم کی بہت ہی چھوٹی صورت اور بہت ہی خاص صورت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ یہ صورت چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کے فیوز و برکات کم ہیں، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے یہ صورت آج بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر بندے کو زبان یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی صورت ہے تو وہ صورت سورہ اخلاص ہے یا سورہ کوثر، یہ دو ہی صورتیں زیادہ پڑھی جانے والی ہیں۔ اللہ والو، یہ بہت ہی مجرب صورت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب صورت ہے۔ جو بندہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی حاجت رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اس کی مراد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ والو، یہ زمین و آسمان کے خزانے کھول دینے والا عمل ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، 7 زمینوں اور آسمانوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اگر آپ کی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے اس وظیفے کے کرنے سے، اگر آپ کی مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستی اور غربت کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ والو، اگر اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات اور کمالات کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا چاہتے ہو، تو اس عمل کو کر کے دیکھو، انشاءاللہ رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والو، آپ اس عمل کو کریں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اور اللہ تو راستوں کو ہموار بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے اس وظیفے کو کر لیں۔ آج اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ماؤں سے گزارش ہے کہ اس صورت کو پڑھیں۔ اتنا خاص عمل ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ پر پورا یقین رکھ کر اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ والو، آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنی ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ 33 کا مطلب 33، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی، اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پہلے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ ذوالقعدہ کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں،
تو آج جب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یقین کریں کامیابیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور اس کے گھر کو رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جو بھی اس خاص وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اس گھر سے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام کی تمام آزمائشیں اور بے برکتیاں انشاءاللہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کروں کم ہے، لیکن بس اتنا کہوں گی کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا میں جتنی بھی خاص تسبیحات ہیں، نیک اعمال ہیں، 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کتنی بار ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ تسبیح پر پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ہاتھ پر انگلیوں پر ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں۔ آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ عمل پڑھنے والا رب کریم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی بندے کو اللہ پاک کا قرب مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ مل گیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اللہ والو، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا رب بہتر سے نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔